چلیے ہم آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہمارے پاس دو موضوعات ہیں جن کو ہم پڑھیں گے، اور ان میں سے ہر موضوع کے تحت کئی ایک مسائل ہیں۔ دو موضوعات ہیں اور ان میں سے ہر موضوع کے تحت ایک سے زائد مسئلے ہیں، کئی ایک مسائل ہیں۔ ان مسائل کو ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ کوئی بھی ہمارے ذہن کے اندر اشکال جو ہے وہ باقی نہ رہے، جو موجود ہمارے پاس اشکالات ہیں ان کا حل ہو جائے۔ ویسے صاحب کتاب نے اس کو مختصر ذکر کیا مسئلے کو، ان مسائل کو، لیکن چونکہ یہ مسائل وضاحت طلب ہیں اور بعض طلبہ جو ہے وہ بار بار یہ اصرار کر رہے ہیں کہ پھر کتاب کا کیا فائدہ ہے یا کتاب کیوں مقرر کی گئی ہے۔ کتاب اصل میں بطور ایک نصاب اس میں شامل کیا گیا ہے، لیکن یہ کتاب جو لکھی گئی ہے یہ دینی مدارس کے طلاب کے لیے لکھی گئی ہے، جن کا علم، جنہوں نے تفصیلات ساری ڈیٹیل پڑھی ہوتی ہے، اصول فقہ پڑھی ہوتی ہے، حدیث پڑھی ہوتی ہے، نحو صرف سارے قواعد وغیرہ انہوں نے اصول پڑھے ہوتے ہیں، ان کے لیے کتاب یہ لکھی گئی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو ساری چیزوں سے واقف ہے اس کے لیے اس کتاب کو سمجھنا مشکل نہیں ہے، لیکن جو شارٹ کورس ہوتے ہیں یا اس طرح مختصر جو کورس ہوتے ہیں، یا جیسا کہ آپ لوگ ہیں، آپ کا چونکہ بنیاد آپ کی نہیں ہے وہ ساری چیزیں ابھی آپ سیکھ رہے ہیں سب، تو اس لیے اس کتاب کو سمجھنا مشکل تھا، تو میں نے اس لیے جو ہے وہ ساتھ محنت کر کے آپ کے لیے الگ مسائل تفصیل کے ساتھ ان کو تقسیم کر کے مختلف جزیات میں اور ان کی صورتیں بنا کر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کہ کیونکہ مقصد ہمارا تو اصل فائدہ ہے نا، اصل مقصد ہمارا نمبر لینا یا ڈگری لینا تو نہیں ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ ساتھ ملے گی آپ کو، لیکن اصل مقصد ہمارا یہ فائدہ ہونا چاہیے، اور فائدہ جس صورت میں ممکن ہو اس صورت کو اختیار کرنا چاہیے، اس طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو پہلا موضوع ہمارا جس کو ہم پڑھیں گے وہ ہے نجاست لگے کپڑوں میں نماز پڑھنے کا حکم۔ نجاست لگے کپڑوں میں نماز پڑھنے کا حکم، اس عنوان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ صورتیں واضح نہیں ہیں کہ وہ جان بوجھ کر پڑھنے کا حکم ہے یا بھول کر نماز پڑھنے کا حکم ہے، یا اگر درمیان میں جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے، نماز سے پہلے پتہ چل جاتا ہے، نماز کے بعد پتہ چلتا ہے، یہ ساری صورتیں ہیں۔ تو ہم ان جو ہے وہ ان صورتوں کے ساتھ مسئلے کو پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ۔ تو اس مسئلے کی کئی صورتیں ہیں۔ نجاست لگے کپڑوں میں نماز پڑھنے کا جو حکم ہے یا نماز پڑھنے کے بارے میں اس کی کئی صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے، جی استاد جی محترم۔ اسکرین شیئر ہو رہی ہے آپ کے ساتھ؟ جی استاد۔ جی استاد اکرم۔ جی، تو پہلی جی صورت یہ ہے اس مسئلے کی، پہلی صورت یہ ہے کہ آدمی کو نماز سے پہلے کپڑوں پر لگی نجاست کا علم ہو۔ ایک ہے کہ علم نہ ہو، ایک ہے کہ اس کو علم ہے نماز سے پہلے کافی عرصہ 10 منٹ 15 منٹ گھنٹہ آدھا گھنٹہ اس کو علم تھا کہ میرے کپڑوں پر نجاست ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اسے نماز سے قبل علم تو ہو گیا، لیکن عین نماز کے وقت اسے زائل کرنا بھول گیا، یعنی اسے پتہ تھا کہ میرے کپڑوں پر نجاست لگی ہے، لیکن عین نماز کے وقت جو ہے یا نماز سے پہلے وہ اسی طرح جو ہے وہ نماز میں داخل ہو گیا، اس کو یاد نہیں رہا اس کو زائل کرنا۔ یہ اس کی پہلی صورت ہے کہ نماز سے پہلے یاد تو تھا اس کو کہ مجھے نجاست میرے کپڑوں پر یا جسم پر کہیں لگی ہوئی ہے، لیکن اس کو زائل کرنا، اس کو ختم کرنا، اس سے طہارت حاصل کرنا بھول گیا، اسی طرح نماز میں داخل ہو گیا۔ تو نماز کے بعد اس کو پتہ چلا کہ میرے کپڑوں پر تو نجاست لگی ہوئی تھی، میں نے تو اسی طرح نماز پڑھ لی ہے۔ تو اب اس نماز کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے نماز کا کہ وہ نماز تو اس کی قبول ہے، نماز تو اس کی ٹھیک ہے، لیکن اسے فوراً نجاست کو زائل کرنا ہوگا، اسے فوراً نجاست کو زائل کرنا ہوگا، اور نماز اس کی ٹھیک ہے، نماز کو دوبارہ نہیں دہرائے گا کیونکہ اس نے بھول کر یہ کام کیا ہے، اگرچہ اس کو پہلے پتہ چل چکا تھا، لیکن وہ نماز سے قبل بھول گیا ہے، کچھ وقت 2 منٹ 3 منٹ پہلے یا عین نماز کے وقت اس کو زائل کرنا بھول گیا ہے، تو یہ نماز اس کی ٹھیک ہے لیکن فوراً نجاست کو زائل کرے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اسے نماز سے پہلے نجاست کا علم ہو گیا اور اسے زائل کرنا بھی نہیں بھولا، اسے یاد بھی ہے، لیکن جان بوجھ کر سستی کاہلی کی وجہ سے وہ نماز میں داخل ہو گیا، یا کسی کو دکھانے کے لیے کہ لوگ کہیں گے یار یہ تو نماز با جماعت سے پیچھے رہ رہا ہے، یا پھر امام صاحب ہے مثال کے طور پہ تو وہ کہتے ہیں یار نماز کا ٹائم ہوا ہے، اگر میں وضو کروں گا یا نجاست زائل کروں گا تو مفتی تو میرے اوپر ناراض ہو جائیں گے، میری نوکری چلی جائے گی، یا مثلا میرا یہ جو وظیفہ ہے یا یہ جو میری ڈیوٹی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ کئی صورتیں ہوتی ہیں آپ جانتے ہیں، ہمارے وہ ایمان نہیں آج جو
ہمارے اسلاف کے، ہمارے بڑوں کے ایمان تھے، مضبوط تھے، تقوی، پرہیزگاری، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان سستی کاہلی برتتے ہوئے اسی طرح اس کو نجاست کا علم بھی ہے اور بھولا بھی نہیں، لیکن جان بوجھ کر اس لگی نجاست میں وہ کپڑوں پہ لگی نجاست اسی طرح لے کر نماز پڑھ لیتا ہے، تو اس میں اس کو دو کام کرنے ضروری ہیں اس کے لیے۔ اس صورت میں اس کے لیے دو کام کرنا ضروری ہے۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ وہ نماز دہرائے گا، وہ کپڑوں کو پاک کر کے جہاں نجاست لگی ہوئی ہے ان کو دھو کر یا چینج کر کے تبدیل کر کے نماز بھی دہرائے گا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرے گا، توبہ استغفار بھی کرے، کیونکہ اس نے ایک حرام کام کا ارتکاب کیا جان بوجھ کر۔ ایک چیز ہوتی ہے انسان بھول کر جو ہے وہ کام کر لیتا ہے، اس کو یاد نہیں رہا، لیکن ایک انسان جان بوجھ کر نماز میں داخل ہو رہا ہے اور اس کو نجاست بھی اس کے کپڑوں پر لگی ہوئی ہے یا اس نے طہارت بھی حاصل نہیں کی، تو یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ قرآن کریم احادیث کے اندر ہمیں طہارت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ایک بندہ اگر ان تمام احکامات کو پامال کرتے ہوئے، ان کو پس پش ڈالتے ہوئے اگر جان بوجھ کر پلیدگی کی حالت میں یا نجاست کی حالت میں یا بغیر وضو کی حالت میں نماز پڑھ لیتا ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ بلکہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح کے اندر یہ لکھا ہے کہ بعض علماء کے ہاں جو آدمی جان بوجھ کر بغیر طہارت حاصل کیے، بغیر وضو کیے، نجاست کو زائل کیے نماز پڑھتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ بعض علماء کے ہاں، اگرچہ راجح موقف نہیں ہے لیکن انہوں نے یہ قول بعض علماء کا ذکر کیا ہے کہ بعض علماء کے ہاں جو بندہ جان بوجھ کر بغیر وضو کے یا بغیر غسل کے، جو وجوبی غسل ہوتا ہے جنابت کا، اس کے بغیر اگر جان بوجھ کر نماز پڑھتا ہے، نماز میں داخل ہوتا ہے تو وہ بندہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ گویا کہ ہم کافر تو نہیں کہیں گے لیکن معاملہ بہت خطرناک ہے، گویا کہ وہ جو ہے وہ کفر تک پہنچنے والا ہی ہے، اگر دوبارہ اس کا ارتکاب کرے گا تو ممکن ہے وہ کافر ہو جائے۔ مسئلہ بہت جو ہے وہ حساس ہے، اس لیے جو ہے وہ اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور اس کا ارتکاب ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر وہ جان بوجھ کر نجاست لگے کپڑوں میں نماز پڑھتا ہے، اس کو پتہ بھی ہے، بھولا بھی نہیں، تو اس صورت میں توبہ بھی کرے گا، توبہ استغفار بھی کرے گا کہ دوبارہ ایسا کام میں نہیں کروں گا، اور نماز کو بھی دہرائے گا۔ دوسری صورت اس مسئلے کی نجاست لگے کپڑوں میں پڑھنے کا حکم جو ہے، اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی کے جسم پر نجاست تو لگی تھی لیکن اسے نماز مکمل کرنے کے بعد اس کا علم ہوا ہے۔ پہلی ہم نے دو صورتیں جو پڑھی ہیں وہ اس کو نماز سے پہلے اس کا علم ہو گیا ہے، یا تو وہ بھول گیا ہے یا پھر اس نے جان بوجھ کر پڑھ لی، دونوں کا میں نے حکم آپ کے سامنے جو ہے ذکر کر دیا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی کے جسم پر نجاست لگی تھی لیکن اسے نماز مکمل کرنے کے بعد اس کا علم ہوا ہے، نماز سے پہلے اس کو یا نماز کے دوران علم نہیں ہوا، بلکہ نماز مکمل کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کو پتہ چلا کہ میرے تو کپڑوں پر نجاست لگی ہوئی ہے، تو کیا اس صورت میں اس کی نماز ٹھیک ہے یا دوبارہ نماز پڑھے گا؟ تو اس میں راجح موقف یہی ہے جس کو ہم پڑھیں گے، یہی ہے کہ نماز جو ہے وہ نہیں دہرائے گا، اس کی نماز ٹھیک ہے لیکن نجاست کو فوراً زائل کرے گا۔ یہ تمام صورتوں میں یہ حکم ہے کہ جو ہی اس کو علم ہو جائے گا فوراً نجاست کو زائل کرے گا اور نماز نہیں دہرائے گا، کیونکہ اس کی انشاءاللہ دلیل آ رہی ہے، دلائل میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کروں گا کہ بھول کر اگر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے نجاست لگے کپڑوں میں یا نجاست والی جگہ پر تو نماز نہیں دہرائے گا، اس کی دلیل کیا ہے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ یہ دو صورتیں ہوگی ہمارے پاس۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آدمی کو نماز کے دوران علم ہوا کہ اس کے جسم پر یا کپڑے پر نجاست لگی ہے، تو اس کی دو صورتیں ہیں، پھر آگے اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ یا تو وہ نجاست جسم کے کسی حصے پر ہوگی تو اسے فوراً نماز چھوڑ کر اس نجاست کو زائل کرنا ہوگا، یعنی نمازی کو جو نماز پڑھ رہا ہے، یعنی اس کو نماز کے دوران پتہ چلا ہے کہ میرے جسم پر یا کپڑوں پر نجاست لگی ہے، تو پہلی صورت یہ ہے کہ اس کے جسم پر نجاست لگی ہے، دوسری صورت یہ اس کے کپڑوں پر نجاست لگی ہے۔ اگر تو اس کے جسم پر نجاست لگی ہے کسی حصے پر، ہاتھ پر یا ٹانگ پر یا کہیں اور کسی جگہ پر، تو پھر وہ نماز جاری نہیں رکھے گا بلکہ نماز کو فوراً توڑے گا، ختم کرے گا اور جا کر طہارت حاصل کرے گا، وضو کرے گا، اس نجاست کو زائل کرے گا، دوبارہ نماز جو ہے وہ پڑھے گا۔ یہ اس کی پہلی صورت ہے کہ اس کو نماز کے دوران علم ہوا کہ اس کے کپڑوں پر یا اس کے جسم پر اگر جسم پر نجاست لگی ہے تو پھر فوراً نماز کو توڑ دے گا اور جا کر وہ طہارت حاصل کرے گا، نجاست کو زائل کرے گا اور دوبارہ نماز پڑھے گا۔ لیکن اگر وہ نجاست کسی کپڑے پر لگی ہو، پہلی صورت یہ ہے کہ اس کو نماز میں، ہم یہ صورتیں پڑھ رہے ہیں کس چیز کی، کہ اس کو نماز میں پتہ چلا ہے کہ میرے کپڑوں پر، نماز کے دوران ہی اس کو پتہ چل گیا ہے کہ میرے کپڑوں پر جو ہے، یا اس کو یاد آ گیا ہے کہ میرے کپڑوں پر یا جسم پر تو نجاست لگی تھی، تو اگر تو جسم پر ہے تو اس کا حل کیا ہے کہ فوراً سلام پھیرے گا، یہ نماز توڑ دے گا اور جا کر وہ نجاست زائل کرے گا، ختم کرے گا اور وضو کر کے دوبارہ نماز جو ہے وہ پڑھے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کسی کپڑے پر نجاست لگی ہے، اگر کپڑے پر ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں، اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ حالت نماز میں وہ کپڑا اتارنے سے آدمی کا سطر ننگا نہیں ہوگا یا ہوگا، یہ دو صورتیں ہیں۔
یعنی اس صورت کی کہ کپڑے پر اگر لگی نجاست ہو. تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو حالت نماز میں وہ کپڑا اتار پھینکنے سے اس کا سطر ننگا نہیں ہوگا یا پھر ننگا ہو جائے گا. دو صورتیں ہیں. تو اگر تو اس کپڑے کے اتار پھینکنے سے سطر ننگا ہو جاتا ہے تو پھر وہ نماز توڑ کر جائے گا، نجاست کو زائل کرے گا، اور بہتر یہی کہ وہ دوبارہ وضو کر کے نماز دہرائے. یعنی وضو کرنے کا میں اس لیے بہتر کہا ہے، ورنہ نماز تو ہر صورت میں دہرائے گا. تو اس میں اختلاف ہے کہ وہ کیا وضو بھی دوبارہ کرے گا یا صرف نجاست کو زائل کر کے آگے دوبارہ نماز شروع کر دے گا. تو اس میں یہی کہ بہتر یہی کہ وہ دوبارہ وضو بھی نیا کرے اور نماز بھی دوبارہ دہرائے. یہ اس صورت میں ہے کہ اس کے کپڑے اتارے نہیں جا سکتے. ایسے کپڑے پر لگی ہوئی ہے کہ اگر وہ کپڑا اتارتا ہے، شلوار ہے یا قمیض کوئی بھی چیز، تو اس کا سطر ننگا ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں وہ نماز توڑے گا، نماز فوراً ختم کر دے گا اور جا کر وضو کر کے طہارت حاصل کر کے نجاست کو زائل کر کے دوبارہ آ کر نماز جو ہے وہ پڑھے گا. لیکن اگر نجاست لگے کپڑوں کو اتار پھینکنے سے سطر ننگا نہیں ہوتا، یعنی ایسے کپڑے پر لگی ہے کہ اگر آپ اس کو نماز کے دوران ہی اس کو پھینک دیتے ہیں اتار کر، یعنی آپ نماز نہیں توڑتے لیکن اس کپڑے کو پھینک دیتے ہیں، تو آپ کا سطر ننگا نہیں ہوتا، نماز جاری رکھ سکتے ہیں اور نماز جاری رکھیں گے اور اس کو آپ پھینک دیں. مثال کے طور پہ ٹوپی ہے، رومال ہے، پگڑی ہے، اس طرح کی کوئی اور چیز ہو سکتی ہے. سردیوں میں آپ جانتے ہیں کہ لوگوں نے کوٹ وغیرہ جیکٹس وغیرہ پہنی ہوتی ہیں، تو ان پر بھی اگر کسی جیکٹ کے کسی کونے پر اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کے جیکٹ پر جو ہے وہ یا آپ کی جو ہے وہ کسی ٹوپی پر یا شماغ پر یا آپ کی پگڑی پر یا کسی چیز پر اگر آپ کو، یا عورتوں کے عموماً جو ہے وہ لیکن عورتوں کے ساتھ مسئلہ یہ نہیں ہوگا کیونکہ عورتوں کے سر کا بھی جو ہے وہ جو ہے وہ ڈھانپنا ان کے لیے ضروری ہے. یہ مسئلہ مردوں کے ساتھ خاص ہے. تو ٹوپی، رومال وغیرہ، جیکٹ وغیرہ، ہاں عورت اگر جیکٹ پہنی ہوئی ہے تو وہ جیکٹ اتار سکتی ہے، کیونکہ جیکٹ جو ہے اس سے اس کی جو مقررہ حد ہے جو شریعت نے نماز میں جس کو ڈھانپنے کا حکم دیا ہے وہ اس میں داخل نہیں ہے. تو یہ صورت ہے کہ اگر اس کپڑے کو اتار کر پھینک دیا جائے نماز کے دوران ہی، تو وہ اس کا سطر جو ہے وہ جو جن چیزوں کو شریعت نے ڈھانپنے کا حکم دیا ہے ضروری ہے نماز میں، وہ ننگی نہ ہو. تو ٹوپی ہے، صاحب سر ننگے نماز جائز ہے، ہو سکتی ہے. رومال وغیرہ، پگڑی وغیرہ، اس طرح جو ہے وہ اگر جوتوں میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے ایسی جگہ پہ جو پکی جگہ نہیں، عموماً لوگ جو ہے وہ پرانے زمانے میں لوگ جو ہے وہ کچی مسجدوں میں نمازیں پڑھتے تھے، بسا اوقات نیچے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، بسا اوقات نیچے جو ہے وہ کوئی ٹنکے وغیرہ وہ ڈال لیتے تھے، اس طرح کی چیزیں. تو یہ صفوں وغیرہ کا انتظام تو بعد میں ہوا ہے. تو بسا اوقات لوگ عام ہی مٹی پر نماز پڑھ لیتے تھے، تو اس صورت میں بعض جوتوں کی حالت میں نماز پڑھ لیتے، جوتے پہن کر نماز پڑھتے تھے. تو اگر اس کو پتہ چلا کہ جوتوں کے ساتھ گندگی لگی ہے تو جوتے فوراً پھینک دے گا، نماز کو جاری رکھے گا. تو یہ اس کی جو ہے وہ صورتیں ہیں جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کی ہیں. اب اس کی کیا دلیل ہے جو ہم نے کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی بھول کر غلطی سے، یعنی اس کو پتہ نہیں چلا لا علمی میں، اگر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے، یا پھر اگر اس کو نماز کے دوران پتہ چلا ہے کہ میری پگڑی پر یا جوتے پر یا جو ہے وہ ٹوپی پر یا جیکٹ پر یا کسی بھی چیز پر ایسی جس کو اتار پھینکنا جائز ہے، اس پر گندگی لگی ہے، نجاست لگی ہے، تو اس کو اگر وہ اتار دیتا ہے تو اس کی جو پہلی نماز ہے جہاں سے اس کو پتہ چلا ہے وہ قبول ہے، اس کو دوبارہ نہیں دہرائے گا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہمارے سامنے حدیث موجود ہے. یہ حدیث جو ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. فرماتے ہیں بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے، اذ خلع عن علیہ، کہ آپ نے اچانک اپنے جوتے اتار کر اپنے بائیں طرف رکھ دیے. کہ آپ جوتوں میں نماز پڑھ رہے تھے، حدیث سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ آپ جوتوں میں نماز صحابہ کو پڑھا رہے تھے، نماز باجماعت. تو اچانک آپ نے اپنے جوتے اتار کر دونوں اپنے بائیں طرف رکھ دیے. فلما رأى ذلك القوم القوا عليهم، تو جب صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے جوتے اتار دیے ہیں تو انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں وہ ہماری طرح یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ کام فرض ہے یا سنت ہے یا نفل ہے، بلکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھتے تھے فوراً اس پہ عمل کرتے تھے. وہ علتیں نہیں نکالتے تھے ہماری طرح کہ ٹھیک ہے اگر وطر جو ہے یہ فرض نہیں ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اگر نماز کے بعد کی سنتیں اگر فرض نہیں ہیں تو ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے ہاں یعنی کہ جو ہماری جس حالت کو ہم پہنچ چکے ہیں یہ حالت ان کی نہیں تھی، بلکہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کام کرتے دیکھ لیتے تھے وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں کام کرتے تھے. علت کا پتہ چلا ہے یا نہیں، سبب کا پتہ چلا ہے یا نہیں، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں وہ سبقت لے جاتے تھے، وہ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے تھے. اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصل محبت ہے، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے. ایک آدمی اگر رسول اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے، اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے، محب رسول کہتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، اللہ تعالیٰ کے فرامین کو نہیں مانتا، تو یہ محبت خالی نعرے ہیں
جھوٹا یہ آپ سمجھ لیں کہ دعویٰ ہے، ایک حقیقت اس کی کچھ نہیں ہے، کیونکہ عربی شاعر کہتا ہے کہ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے تَأْصِلْ الہ وَتَزْعُمُ حُبَّهُ، کہ تو محبت الہ کے ساتھ، معبود کے ساتھ محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور اس کی نافرمانی بھی کرتے جا رہا ہے، تو یہ کیسی محبت ہے کہ آپ محبت کا دعویٰ ہم کریں اور جو ہے وہ محبوب کی اطاعت نہ کریں؟ تو وہ کہتا ہے کہ ان المحب لمن یحب مطیع، جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کے تابع ہوتا ہے، محبوب کی ہر بات کو مانتا ہے۔ اگر ہمیں اللہ اس کے رسول سے محبت ہے تو ہمیں ان کے ہر ایک جو ہے وہ حکم کو ماننا چاہیے۔ تو صحابہ کی یہی حالت تھی، وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ کام فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، واجب ہے، ضروری ہے، نہیں، بلکہ وہ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کام کر گزرتے تھے اور آپ کے حکم کی تعمیل کرتے تھے۔ جیسا کہ ہمارے سامنے اس کی مثال یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جو ہے وہ جوتے اتار دیے اچانک، تو صحابہ نے بھی اپنے سارے جوتے اتار دیے۔ فلما قضى رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو پورا کیا تو آپ نے صحابہ سے سوال کیا ما حملکم علی القاء نعالکم، تو تمہیں جوتا اتارنے پر کس چیز نے آمادہ کیا ہے کہ تم نے کیوں جوتے اتارے ہیں؟ بھائی میں نے تو چلو جوتے اتار لیے، لیکن تم نے اپنے جوتے کیوں اتارے ہیں؟ قالوا، تو انہوں نے کہا رأیناک القیت نعلیک فالقینا نعالنا، کہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنے جوتے اتار دیے ہیں اور آپ نے اتار کر رکھ دیے ہیں، تو ہم نے بھی اپنے جوتے اتار دیے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وجہ بتائی، سبب بتایا، ریزن بتائی کہ اس کی ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ میں نے اپنے جوتے کیوں اتارے ہیں۔ ان جبریل صلی اللہ علیہ وسلم آتانی فاخبرنی ان فیہما قذرا، جبریل آئے ہیں اور انہوں نے مجھے آ کر بتایا ہے کہ تمہارے جوتوں کے نیچے گندگی لگی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے میں نے اپنے جوتے اتار دیے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وجہ استدلال اس حدیث سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کے آنے سے پہلے جو نماز پڑھ لی تھی اس کو آپ نے دہرایا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کے آنے سے پہلے جتنی نماز پڑھ لی تھی اس کو آپ نے دوبارہ دہرایا نہیں ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے، یہاں اگر آپ حدیث پہ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عالم الغیب نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے علاوہ غیب کی چیزوں کو کوئی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیب کی خبروں کو کوئی نہیں جانتا سوائے ان خبروں کے جو اللہ اپنے انبیاء کو دے دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو دے دیتا ہے، ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے وحی کرنے کے بغیر کوئی نبی بھی بذات خود کسی غیب کی خبر پر اطلاع نہیں پا سکتا، کسی غیب کی خبر پر اطلاع نہیں پا سکتا، کوئی ولی ہو، کوئی نبی ہو، کوئی فرشتہ ہو، چاہے کوئی سید الملائکہ جبریل ہوں، چاہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی اطلاع دینے کے بغیر، وحی کرنے کے بغیر کوئی بھی کسی غیب کی خبر پر، چھپی خبر پر جو ہے وہ اطلاع نہیں پا سکتا۔ اس کی واضح دلیل ہمارے سامنے یہ حدیث موجود ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سید الانبیاء، سید الرسل جو ہے وہ جان بوجھ کر گندگی لگے جوتوں میں نماز پڑھیں؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حدیث واضح طور پہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ یہ غیب اللہ کی خصوصیت ہے، یہ غیب اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس پہ مطلع کر دیتا ہے۔ تو عام لوگوں کے اعتبار سے تو وہ غیب ہی ہوتا ہے، لیکن نبی کے اعتبار سے وہ غیب نہیں ہوتا۔ جب اللہ تعالیٰ وحی کر دیتا ہے تو وہ جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے تو وہ غیب ہوتا ہے جب تک ان کو نہ بتایا جائے، لیکن نبی کے اعتبار سے وہ جو ہے وہ غیب ہی ہوتا ہے، لیکن غیب وہ نہیں ہوتا جو اللہ کے علاوہ کوئی نہ جان سکے۔ تو لہٰذا اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بذات خود کسی غیب کی خبر پر اطلاع نہیں پا سکتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے نہیں بتا دیتے تھے، کیونکہ یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جوتوں میں نماز پڑھ رہے تھے اور نیچے گندگی لگی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک جبریل نہیں آئے آپ نے نماز اسی طرح پڑھی ہے، جب جبریل نے آ کر بتایا تو آپ نے اپنے جوتے اتارے ہیں۔ اس کے بے شمار جو ہے وہ قرآن و حدیث کے اندر دلائل موجود ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جبریل نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا، ملاقات کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے اپنے گھر کے اندر، حجرہ عائشہ کے اندر، لیکن جبریل علیہ السلام نہ آئے۔ تو کافی دیر کے بعد جب جبریل آئے تو جبریل نے بتایا کہ میں آنا تو چاہتا تھا لیکن آپ کے گھر کے اندر کتے کا بچہ تھا، آپ کے گھر کے اندر کچھ کتے کا بچہ تھا جس وجہ سے میں داخل نہیں ہوا۔ تو ہوا یہ تھا کہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے کسی نے، چھوٹے تھے ابھی بچے تھے حضرت حسن و حسین، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، تو حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ عنہما کسی ایک نے، بچے تھے، کھیلتے کھیلتے وہ کتے کا بچہ لا کر جو ہے وہ کسی چارپائی کے نیچے چھپا دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر نہیں تھی، تو جبریل اس لیے گھر میں داخل نہیں ہو رہے تھے کیونکہ گھر کے اندر کتے کا بچہ تھا۔ تو جبریل علیہ السلام نے ریزن بتائی کہ میں اس لیے آپ کو ملنے کے لیے داخل نہیں ہو سکا کہ آپ کے گھر کے اندر کتے کا بچہ تھا۔ تو جب اس کو نکالا گیا تو پھر جبریل علیہ السلام جو ہے وہ داخل ہوئے۔ تو چونکہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا کہ اس گھر کے اندر فرشتے نہیں آتے جس گھر کے اندر کتا رکھا جاتا ہے یا جو ہے وہ کتے کا بچہ جو بھی ہو،
تو لہٰذا یہ تمام دلائل ہیں اس بات کے کہ انبیاء بھی وحی کے بغیر جو ہے وہ غیب کی اطلاع نہیں پا سکتے، اس کی بے شمار جو ہے وہ دلائل اس کے موجود ہیں۔ اب اس میں یہ ہے، اگلا ہمارا موضوع جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے نجاستوں کو زائل کرنے کا بیان۔ پہلا تھا نجاست لگے کپڑوں میں نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے، اس کی ہم نے مختلف صورتیں بتائی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ آدمی کو نماز سے پہلے پتہ چل جاتا ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو نماز کے بعد میں پتہ چلتا ہے، تیسری صورت یہ ہے کہ نماز کے دوران پتہ چلتا ہے۔ اگر اس کو نماز سے پہلے پتہ چل جاتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو اس کو نماز سے پہلے پتہ تھا لیکن بھول گیا اچانک عین نماز کے وقت، یا پھر اس نے جان بوجھ کر اس میں نماز پڑھ لی۔ تو اگر تو اس نے نماز سے پہلے عین نماز کے وقت بھول گیا ہے، پہلے یاد تھا لیکن بھول گیا ہے، اس کی نماز ٹھیک ہے لیکن نجاست فوراً زائل کرے گا۔ لیکن اگر اس کو یاد تھا، ذہن میں تھا کہ میرے کپڑوں میں نجاست لگی، پتہ بھی ہے لیکن نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ ایک حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے، غلط کام کا، بہت بڑے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اس کو توبہ بھی کرنی چاہیے اور نماز کو بھی دوبارہ دہرانا چاہیے طہارت حاصل کر کے۔ تو اسی صورت یہ ہے کہ وہ نماز کے دوران اس کو یاد آیا، تو اس کی ہم نے صورتیں بنائی کہ یا تو نجاست کپڑوں میں لگی ہوگی یا جسم پہ لگی ہوگی۔ اگر جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو پھر وہ نماز فوراً توڑے گا اور جا کر طہارت حاصل کر کے آئے گا، نجاست کو زائل کرے گا اور آ کر نماز دوبارہ پڑھے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی کپڑے کے ساتھ لگی ہوئی، اس کی دو صورتیں ہیں کہ یا تو کپڑا اتارنے سے سطر ننگا نہیں ہوگا، جو مطلوبہ جسم کا حصہ ڈھانپنا ضروری ہے وہ ننگا نہیں ہوتا، تو اس صورت میں وہ چیز پھینک دے گا اتار کر جسم سے، جوتا ہو یا پگڑی وغیرہ یا جیکٹ وغیرہ، لیکن نماز جاری رکھے گا، اس کی نماز ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ اتارنے سے سطر ننگا ہو جاتا ہے وہ کپڑا اتارنے سے، تو پھر وہ نماز توڑ دے گا اور جا کر جو ہے وہ نماز وضو کر کے طہارت حاصل کر کے نجاست زائل کر کے دوبارہ کا نماز پڑھے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ نماز کے بعد اس کو یاد آیا، تو اس صورت میں جو ہے وہ بالاتفاق اس کی نماز ٹھیک ہے لیکن وہ طہارت حاصل کرے گا اور فوراً نجاست کو زائل کرے گا، لیکن نماز جو ہے وہ نہیں دہرائے گا۔ یہاں ہم پڑھ رہے ہیں نجاستوں کو زائل کرنے کا بیان، کہ نجاستوں کو کیسے کیسے زائل کیا جا سکتا ہے۔ ذہن میں رکھیے کہ جب بھی ہم نجاستوں کے مسائل پڑھتے ہیں نجاست کو زائل کرنے کے، تو اس سے مراد نجاست حکمی ہوتی ہے، نجاست عینی نہیں۔ میں پہلے وضاحت کئی بار کر چکا ہوں کہ نجاست حکمی اور نجاست عینی میں فرق یہ ہے کہ نجاست عینی جو ہے اس کو کوئی چیز بھی پاک نہیں کر سکتی، یہ بذات خود ہی نجس ہے۔ جیسا کہ گدھے کی لید ہے، کتا ہے، کتے کو آپ 100 بار نہلا لیں یہ کتا پاک نہیں، گدھے کی لید کو آپ جتنے مرضی کیمیکل لگا لیں یہ پاک نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی چیز جسم پر لگ جائے، کسی پاک چیز پر، کپڑے پر یا جسم پر، تو وہ حکمی ہے، یعنی وہ چیز تو پاک ہے لیکن اگر ان میں سے کسی کو نجاست لگ جاتی ہے تو وہ نجاست کے حکم میں ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ بذات خود نجس نہیں ہے لیکن وہ نجاست کے حکم میں ہو جاتی ہے۔ تو یہ مراد ہے، فرق ہے نجاست عینی اور نجاست حکمی میں، کہ نجاست عینی وہ چیز بذات خود ہی نجس ہے، اس کو آپ پاک نہیں کر سکتے، چاہے آپ 100 بار اس کو غسل دے دیں، 100 بار آپ اس کو جو ہے وہ دھو دیں، اس پہ کیمیکل لگا لیں، جو مرضی کر لیں، وہ پاک نہیں ہو سکتی۔ لیکن حکمی یہ ہے کہ وہ چیز تو پاک ہے، کپڑا ہے، یہ زمین ہے، فرش ہے، یا پھر جو ہے وہ انسان کا جسم ہے، پاک ہے، لیکن اگر اس پہ نجاست گر جاتی ہے تو گویا کہ وہ نجاست کے حکم میں ہے، گویا کہ وہ نجس ہو چکی ہے، تب اس کو کیسے کیسے پاک کیا جائے گا، یہ صورتیں ہیں ہمارے سامنے، یہ مسائل ہیں۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے، نجاست کی دو صورتیں ہوں گی، یا تو وہ نجاست جو لگی ہے جسم پر یا کپڑے پر یا زمین پر وہ بہنے والی ہے، یعنی مایا ہے، بہنے والی ہے، سائل ہے، یا پھر جامد ہے۔ اگر تو بہنے والی ہے جیسا کہ پیشاب وغیرہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر اتنا پانی بہا دیا جائے، اس قدر پانی بہا دیا جائے کہ اس کا عین یا اس کا اصل یا اس کا اثر زائل ہو جائے، یعنی اس پیشاب کی بنسبت جو ہے پانی اس سے زیادہ بہا دیا جائے، اتنا پانی بہا دیا جائے کہ اس کا اصل ختم ہو جائے، اس کا اثر، اس کا اصل، اس کا عین ختم ہو جائے۔ یہ اس کا طریقہ ہے کہ وہ پانی جتنا بھی ہو سکتا ہے، 1 ڈول، 2 ڈول، 3 ڈول، جتنا بھی آپ دیکھتے رہیں کہ اس کا اصل، جب اصل اس کا ختم ہو گیا ہے، یعنی زیادہ پانی کی مقدار زیادہ ہو چکی ہے، تو پھر آپ اس کو بس کر دیں۔ لیکن جب تک اس کا اثر، اس کا عین، اس کا اصل ختم نہیں ہوتا، اس کا اثر، تو اس کو جو ہے وہ پانی ڈالتے رہیں گے آپ۔ جیسا کہ ہمارے سامنے اس کی واضح مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، حضرت انس بن مالک کی حدیث، رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جاء اعرابی، کہ ایک عرابی بدو جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں آیا، فی طائفۃ المسجد، مسجد کے صحن میں۔ ایک عرابی اور بدو جو ہے، اس لفظ عرابی ہوتا ہے، اصل میں وہ کمپوزنگ کی غلطی ہے، وہ اصل میں جب میں نے اس کو نستعلیق میں کیا ہے تو وہ بعض جگہوں پہ آگے آئے گا، وہ عرابی لکھا گیا، لیکن اصل لفظ عرابی ہوتا ہے۔ عرابی یا بدو ایک آیا اور اس نے مسجد کے صحن میں، فی طائفۃ المسجد کا مطلب ہے مسجد کے صحن میں آ کر اس نے پیشاب کر دیا، فزجرہ الناس، لوگوں نے اسے ڈانٹا، حتیٰ کہ حدیث میں، بعض حدیث میں ہے کہ لوگوں نے اسے جوتے مارے، جو چیز ہاتھوں میں آئی اس کو مارا۔ فنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا کہ بھئی اس کو نہ مارو، یہ بیچارہ بدو ہے، اس کو کیا پتہ ہے تہذیب کا
یہ ایک گاؤں سے آیا ہے بکریاں چرانے والا، اس کو کیا پتہ ان چیزوں کا، تو اس کو تم نہ مارو۔ فلما قضا بولہ، تو جب اس نے اپنا پیشاب مکمل کر لیا، یعنی جب اس نے اپنی حاجت کو پورا کر لیا، تو امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بذنوب، یہاں ذنوب نہیں پڑھیں گے ہم، کیونکہ ذنوب سے مراد گناہ ہوتے ہیں، ذال کے ضمہ کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے تو اس سے مراد گناہ ہے، لیکن یہاں ہم ذال کے فتح کے ساتھ پڑھیں گے بذنوب۔ ایک ڈول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوایا پانی کا، من مائن، ایک آپ نے ڈول منگوایا جس کے اندر پانی تھا، یا پانی کا ڈول، فاحریق علیہ، تو اس پر بہا دیا گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر نجاست مایا ہے، بہنے والی نجاست ہے، جیسا کہ پیشاب ہے، تو اس کے اوپر اتنا پانی بہا دیا جائے کہ اس کا اصل ختم ہو جائے، اس کی عین یا اس کی جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے، پانی غالب آ جائے، تو یہ اس کے پاک کرنے کا طریقہ ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا۔ اس میں یہاں ایک دلچسپ واقعہ ہے، اس حدیث سے ریلیٹڈ اور متعلقہ ایک دلچسپ واقعہ، وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اس بندے نے دیکھا، اس بدو نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور آپ کا جو ہے وہ اسوہ حسنہ دیکھا کہ کس قدر یہ نبی رحیم اور کریم ہے، کہ لوگ مجھے مار رہے ہیں، کہاں اس کو پتہ چل گیا کہ میں نے برا کام کیا ہے، میں نے غلط کام کیا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اف تک نہیں کہا، آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو پیشاب کرنے دو۔ اب دیکھیں اس حدیث سے متعلقہ فقہاء نے، علماء نے ہزاروں مسائل اخذ کیے اس حدیث سے علماء نے، آپ سمجھ لیں کہ سینکڑوں کے اعتبار سے مسائل اخذ کیے ہیں اس حدیث سے۔ سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا، کہ کس قدر آپ جو ہے وہ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے، کہ ایک بندہ جو ہے مسجد میں آپ کے سامنے آ کر پیشاب کر رہا ہے، لیکن آپ صبر و تحمل سے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ صحابہ کو منع بھی کر رہے ہیں کہ اس کو تم نہ چھیڑو، اس کو پیشاب کر لینے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ بیچارہ بدو ہے اور اس کو تعلیم کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے، تو لہٰذا علماء کرام فرماتے ہیں، شراح حدیث فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں نرمی کے ساتھ جو ہے وہ برتاؤ کرنا چاہیے، نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ ہمیں پتہ چل جانا چاہیے، جو داعی ہوتا ہے، جو مبلغ ہوتا ہے، وہ لوگوں کے حالات کے اعتبار سے لوگوں کے ساتھ چلے، نرمی کے وقت نرمی اختیار کرے، سختی کے وقت جو ہے وہ سختی اختیار کرے۔ اور اسی طرح فقہاء نے لکھا ہے، شراح الحدیث نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس لیے جو ہے وہ صحابہ کو روک دیا کہ اس کو نہ ڈانٹو، کیونکہ اگر وہ بھاگے گا، اگر وہ آگے دوڑے گا تو اور زیادہ جگہ خراب کرے گا، اور زیادہ زمین کا، مسجد کا سین جو ہے وہ خراب کرے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس کو ڈانٹیں گے، ماریں گے، بھاگے گا آگے زیادہ جگہ خراب ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اس کو نقصان ہو سکتا ہے، جب پیشاب آدمی روکتا ہے، اچانک پیشاب کرتے ہوئے آدمی جب پیشاب روک لیتا ہے تو اس کا مثانہ پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، کوئی اس کو جو ہے وہ میڈیکلی نقصان ہو سکتا ہے، بیماری اس کو لاحق ہو سکتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کر دیا کہ تم اس کو نہ ڈانٹو، چھوڑ دو اس کو اپنی حالت پر۔ تو جب اس نے پیشاب مکمل کر لیا، پورا کر لیا اپنی قضائے حاجت جو ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کر پیار سے، محبت سے، اخلاق سے اس کو سمجھایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو مساجد ہیں اللہ کے گھر ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں، لم تبنا لہذا، جو کام آپ نے کیا ہے یہ اس کے لیے مسجد نہیں بنائے گی کہ آپ پیشاب کریں، آ کر پخانہ کریں، جو مرضی کریں، بلکہ یہ گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اتنا یہ متاثر ہوا کہ اس نے جا کر دعا کرنا شروع کر دی، اور دعا میں پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ اس نے دعا کرنی شروع کر دی، اور دعا میں کہتا ہے اللہم اغفر لی و محمد ولا تغفر لغیرنا، کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کر دے، ہمارے دونوں کے علاوہ کسی کو معاف نہ کرنا، ہمارے دونوں کے علاوہ کسی کو معاف نہ کرنا، مجھے معاف کر دے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن باقی کسی کو معاف نہ کرنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی دعا سنی تو آپ نے فرمایا لقد حجرت واسعا، کہ آپ نے جو ہے ایک وسیع اور رحمت ذات، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو آپ نے محدود کر دیا ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، تو آپ سب کے لیے کیوں نہیں دعا کرتے، آپ سب کے لیے دعا کرو، ہمارے دونوں کے لیے کیوں دعا کرو۔ تو اس بیچارے کو غصہ تھا، اصل میں اس بیچارے کو صحابہ پر غصہ تھا کہ انہوں نے مجھے ڈانٹا ہے اور مجھے جو ہے وہ جوتے مارے ہیں، مجھے برا بلا کہا ہے، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کس قدر اخلاق کے ساتھ مجھے سمجھایا ہے، اور آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فوراً کی، لیکن صحابہ کے لیے دعا نہیں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اللہ کی رحمت کو صرف ہمارے دونوں پر خاص کر دیا، اللہ کی رحمت بڑی وسیع، سب کے لیے دعا کرو۔ تو یہ ایک دلچسپ واقعہ اس سے ریلیٹڈ ہے جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا ہے۔ نجاستوں کو ظاہر کرنے کا ہی ہم پڑھ رہے ہیں موضوع۔ اگر نجاست مایا ہے تو ہم اس کا پڑھ چکے ہیں، لیکن اگر نجاست جامد ہے، جمی ہوئی ہے، تو اسے ظاہر کرنے کا طریقہ یہ کہ پہلے تو اس نجاست کے عین کو کھرچ دیا جائے، یعنی وہ جمی ہوئی ہے، خون بھی ہو سکتا ہے، کوئی انسان کی گندگی ہو سکتی ہے، تو پہلے اس کو کھرچا جائے اس جگہ سے جہاں لگی ہوئی ہے، اس کے بعد جو ہے اس کو پانی ڈال دیا جائے، اس کو پانی سے دھو دیا جائے، اور اس میں کافی پانی، اتنا پانی کافی جتنے سے اس کا عین اور نجس اثر اس کا زائل ہو جائے، کپڑے پر لگی ہے یا جو ہے وہ کسی جگہ پر لگی ہے،
تو اس میں اصل یہی ہے کہ اس کا اصل غائب کرنا مقصود ہے، وہ جتنے بھی بار دھونے سے، جتنی بار دھونے سے یا جتنا پانی ڈالنے سے وہ ہو جائے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ اختلافی ہے، وہ یہ ہے کہ کیا نجاست لگی چیز کو دھونے میں تعداد کی شرط ہے یا کہ اس کا اثر ختم کرنا شرط ہے؟ کہ اگر آپ کے کپڑے پر کہیں نجاست لگی ہے یا کسی مسجد کی جو ہے وہ قالین پر یا فرش پر یا کسی جگہ پر اگر نجاست لگی ہے اور وہ نجاست جمی ہوئی ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں کیا اس کو تعداد کے اعتبار سے دھویا جائے گا، یعنی 2 بار 3 بار 5 بار 7 بار، یا صرف اس کا اثر ختم کرنا مقصود ہے، چاہے وہ 2 بار دھونے سے ہو جائے، چاہے 1 بار دھونے سے ہو جائے، چاہے 3 بار 5 بار؟ تو اس میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، 2 قول ہیں ہمارے سامنے۔ پہلا قول جو وہ یہ ہے کہ اسے 7 بار دھونا شرط ہے اور ضروری ہے، جیسا کہ کتے کا منہ ڈالا ہوا برتن جس میں منہ ڈال جائے، اس کا لعاب جس میں گر جائے، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت نے 7 بار دھونے کا حکم دیا ہے۔ تو بعض فقہاء نے کہا ہے کہ اسی طرح اس کپڑے کو بھی 7 بار دھویا جائے گا جس پر نجاست لگی ہے، اور یہ قول بعض احناف کا ہے اور بعض حنابلہ کا ہے۔ یہ قول جو ہے بعض احناف، سب احناف کا نہیں، تمام احناف کا نہیں، بلکہ بعض حنفی علماء کرام کا اور بعض حنابلہ علماء کرام کا، یعنی دونوں میں سے بعض کا قول ہے، مکمل تمام مذہب اس پر متفق نہیں ہے۔ تمام حنفی مذہب اور حنابلہ مذہب کے اس پر متفق نہیں ہے، بلکہ بعض نے یہ کہا ہے کہ اسے 7 بار دھوئے گا۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل ایک تو حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے رضی اللہ عنہ کی، فرماتے ہیں امرنا بغسل الاجناس سبعا، کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم جو ہے وہ نجاستوں کو 7 بار دھوئیں۔ امرنا یعنی جب بھی صحابی کہتا ہے کہ امرنا او نہینا، تو اس سے مراد یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ جب بھی صحابی کہے گا کہ امرنا، ہمیں حکم دیا گیا، تو اس سے مراد حکم دینے والا کون ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ شارع ہوں گے کیونکہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، تو ان کو حکم نبی دے سکتا اور کوئی حکم نہیں دے سکتا۔ تو فرماتے ہیں کہ امرنا بغسل الاجناس سبعا، ہمیں حکم دیا کہ ہم 7 بار جو ہے وہ نجاستوں کو دھوئیں، وہ جو بھی نجاست ہو۔ اب اس حدیث سے پتہ چلتا ہے بعض حنفیہ اور بعض حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ 7 بار دھونے کا حکم اس لیے ہم نے دیا ہے کیونکہ حدیث میں آ چکا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ جو بھی نجاست لگے، جہاں بھی لگے، اسے 7 بار دھونا چاہیے، تو لہٰذا جو ہے وہ طہارت کا یہی طریقہ ہے کہ اسے 7 بار دھویا جائے۔ لیکن یہ حدیث جو ہے بعض فقہاء نے کتب فقہ میں ذکر کی ہے، لیکن اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ یہ حدیث جو حضرت عبداللہ بن عمر کی آپ کے سامنے میں نے ذکر کی ہے، امرنا بغسل الاجناس سبعا، یہ حدیث کسی بھی حدیث کی کتاب کے اندر نہیں ہے۔ حدیث کی کتاب جو مسند حدیث کی کتابیں ہیں جن میں سند کے ساتھ جو ہے وہ حدیث متصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تک پہنچتی ہے، ان میں سے کسی حدیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود نہیں ہے۔ بعض فقہاء نے فقہ کی کتابوں میں بغیر سند کے ذکر کیے، یعنی بغیر سند سے مراد یہ ہے کہ راوی ان کے ذکر نہیں کیے گئے، بس یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں، لیکن نیچے جو ان کے تابعی تبع تابعی جو پورا سلسلہ سند کا ہوتا ہے وہ بالکل بھی کہیں موجود نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس حدیث کی اصل نہیں ہے، اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، کیونکہ یہ سند کے ساتھ کہیں بھی ثابت نہیں ہے، صرف چند فقہاء نے کتابوں میں ذکر کی ہے، لیکن اس کی اصل کہیں بھی موجود نہیں۔ دوسری دلیل یہ ہے ان کی، قیاس ہے۔ قیاس یہ ہے کہ جیسے کتے کا جوٹ جو ہے، جس برتن میں کتا منہ ڈال جائے، اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بار دھونے کا حکم دیا، جیسا کہ ہم حدیث پڑھ چکے ہیں پہلے، تو ایسے ہی وہ کہتے ہیں کہ نجاست لگی چیز کو بھی 7 بار دھویا جائے گا۔ یہ قیاس کیا انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز نجس ہے، کتا بھی اس کا لعاب نجس ہے، تو جو بھی چیز نجس ہوگی وہ اسی کے حکم میں ہوگی۔ تو یہ ان کی 2 دلیلیں ہیں، ایک تو حدیث عبداللہ بن عمر کی، دوسرا جو ہے وہ قیاس کیا انہوں نے اس حدیث پر جس میں کتے کے برتن کو، منہ لگے برتن کو دھونے کا 7 بار حکم دیا گیا۔ ہم پہلے مسئلہ یہ پڑھ چکے ہیں۔ دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ 7 بار دھونا شرط نہیں، بلکہ نجاست کے اثر کو زائل کرنا اور ختم کرنا شرط ہے۔ یعنی جو پاکی کا حکم دیا گیا ہمیں نجاستوں کو زائل کرنے کا، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ تم 2 بار دو، 3 بار، 7 بار، جیسے کتے کے منہ لگے برتن کو دھونے کا 7 بار، اس میں یہ نہیں ہے، بلکہ صرف مقصود یہ ہے کہ وہ نجاست کا اثر ختم ہو جائے، وہ نجاست زائل ہو جائے، چاہے وہ 1 بار دھونے سے ہی ہو جائے، چاہے 2 بار دھونے سے، 3 بار، 4 بار۔ یہ جمہور علماء کرام، جمہور فقہاء کا قول ہے۔ پہلا قول چند حنفیہ اور حنابلہ کا ہے، لیکن یہ قول جو ہے وہ جمہور فقہاء کرام کا۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی حدیث جو ہے وہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کی حدیث، رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری مسلم میں ہم اس کو پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جب اس نے سوال کیا ارأیت احدانا اذا اصاب ثوبها الدم من الحیضۃ، کہ کسی صحابیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ایک عورت نے، کہ اگر ہمارے کپڑوں میں سے کسی کپڑے کو اگر حیض کا، مینسز کا خون لگ جاتا ہے تو کیسے وہ طہارت حاصل کرے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصاب ثوب احداکن الدم، کہ جب تم میں سے کسی ایک کے کپڑے کو خون لگ جائے حیض کا، فلتقرصہ،
تو اسے کھرچے، ثم لتنضح بالماء، پھر اس کو پانی کے ساتھ اچھی طرح مل کر دھو دے، ثم لتصلی فی، پھر اس میں تو جو ہے وہ نماز پڑھے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیہ کو حکم دیا ہے کہ جب تم میں سے کسی ایک کے کپڑے کو نجاست یعنی خون لگ جائے، حیض کا خون لگ جائے، تو اسے اچھی طرح کھرچ دے اپنے ناخن کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ بھی، پھر اسے جو ہے وہ پانی کے ساتھ اچھی طرح مل کر دھو دے، اور پھر اس میں پاک کر کے طہارت حاصل کر کے نماز اس کپڑے میں عورت پڑھ لے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیہ کو عدد کا نہیں بتایا کہ اتنی بار دھونا ہے، تعداد نہیں بتائی کہ 2 بار دھونا ہے، 3 بار، 4 بار، بلکہ اصل آپ نے نجاست کو زائل کرنے کا حکم دیا، وہ جتنی بار بھی دھونے سے زائل ہو جائے، چاہے پہلی بار ہی دھونے سے زائل ہو جائے، چاہے 2 بار دھونا پڑے، چاہے 3 بار دھونا پڑے، چاہے 4 بار۔ تو لہٰذا فقہائے کرام جمہور جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ ہم تمام نجاستوں کو زائل کرنے کا قاعدہ وہ کتے والا لگائیں اس پر۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کا خون بالاتفاق جو ہے بالاجماع نجس ہے، تو اصل میں اس کو کھرچ کر پانی سے دھونے کا حکم دیا ہے، اس کا اثر ظاہر کرنے کا حکم دیا ہے، نہ کہ جو ہے وہ اسے 2 بار، 3 بار، 7 بار حکم دیا۔ تو لہٰذا تعداد شرط نہیں ہے، بلکہ نجاست کے اثر کو، اس کے اصل کو، اس کے عین کو ختم کرنا اصل یہ شرط ہے۔ وجہ اس اللہ علیہ حدیث سے کیا ہے؟ حیض کا خون نجس ہے، لیکن اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بار دھونے کا حکم نہیں دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نجاست سے طہارت میں اصل جو ہے وہ اس کا اثر ختم کرنا ہے، شرط ہے، تعداد شرط نہیں ہے۔ راجح قول ہمارے پاس ان اقوال میں سے یہی ہے، وہ جمہور علماء کرام کا قول ہے۔ اس کی وجہ ایک تو حدیث حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اور دوسرا یہ کہ جن لوگوں نے 7 بار دھونے کی شرط لگائی ہے ان کے پاس کوئی صحیح اور صریح دلیل نہیں ہے، کوئی صحیح اور صریح دلیل نہیں ہے کہ جس حدیث سے انہوں نے استدلال کیا ہے۔ دوسرا یعنی جس حدیث سے انہوں نے استدلال کیا عبداللہ بن عمر کی حدیث سے، وہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ حدیث اس کی اصل کوئی نہیں، صحیح سند کے ساتھ وہ کہیں بھی مستند کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ اسی طرح دیگر نجاستوں کو کتے کی نجاست پر قیاس کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ 7 بار دھونے کا حکم صرف کتے کے ساتھ خاص ہے، الا کہ اس کے عموم کی کوئی دلیل آ جائے، یعنی الا کہ اس حکم کو 7 بار دھونے والے حکم کو عام کر دیا جائے، اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، یہ خاص ہے کتے کے ساتھ، لہٰذا عام کرنے کے لیے دلیل چاہیے ہمیں، لیکن ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور یہی قول جو ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ترجیح دی ہے اور اسے راجح قرار دیا ہے، اسی قول کو۔ نجاست کو زائل کرنے کے بارے میں تیسرا مسئلہ جس کو ہم پڑھیں گے وہ ہے پانی کے علاوہ کسی دوسری چیز سے نجاست کو زائل کرنا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی ایک تو ہم پانی کی بات کر رہے ہیں کہ پانی سے نجاست زائل کی جاتی ہے، لیکن کیا کسی اور چیز سے بھی نجاست زائل کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نجاست کو زائل کرنے والی اصل چیز تو پانی ہے، اصل چیز تو پانی ہے، لیکن کیا اس کے علاوہ کسی اور چیز سے نجاست کا ازالہ ہو سکتا ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ پانی پر سب کا اتفاق ہے کہ اصل وہی ہے، پانی اگر مہیا ہو، پانی میسر ہو تو پھر پانی استعمال کرنا چاہیے، لیکن کیا پانی کی عدم موجودگی میں کسی اور چیز سے ہم نجاست کو زائل کر سکتے ہیں؟ تو اس میں ہمارے پاس 2 قول ہیں، جیسا کہ سورج کی شعاعیں ہیں، یا سورج کی دھوپ ہے، یا پھر ہوا ہے، 2 چیزیں۔ یہ پہلا مسئلہ ہمارے پاس سورج اور ہوا کے بارے میں، اس میں 2 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ جو چیز نجاست لگنے سے ناپاک ہو جائے اسے دھونا ضروری ہے، اسے سورج میں رکھنے سے یعنی سورج کی شعاعوں میں رکھنے سے یا پھر جو ہے وہ ہوا میں رکھنے سے اس کا اثر جو ہے وہ زائل نہیں ہوتا، وہ پاک نہیں ہوتی، بلکہ ہر صورت میں کپڑا، زمین، بستر، دیوار وغیرہ اسے دھونا ضروری ہے۔ اس کو دیوار سورج کی شعاعوں سے وہ خشک ہونے سے زائل نہیں ہوگی، یا ہوا چلنے سے وہ خشک ہو جائے اگر تو پاک نہیں ہوگی۔ یہ جمہور فقہائے کرام کا قول ہے، یہ جمہور فقہائے کرام کا قول ہے کہ پانی کے علاوہ کوئی چیز بھی نجاست کو زائل نہیں کر سکتی، پاک نہیں کر سکتی۔ ان کی دلیل جو ہے وہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، سورہ انفال کی آیت نمبر 11 ہے۔ اس میں وجہ استدلال یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پاک کرنے کا واحد ذریعہ پانی کو ہی بتایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اللہ تعالیٰ نے اس میں پانی کو پاک کرنے کا ذریعہ بتایا، کوئی اور ذریعہ ہمیں نہیں بتایا نجاست کو زائل کرنے کے لیے، تو لہٰذا پانی اصل ہے، کوئی اور چیز کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ دوسری ان کی دلیل جو ہے وہ یہی عرابی والی بدو والی حدیث ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، کہ اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا، مسجد کے سین میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پانی کا ڈول پایا، آپ نے اسے خشک کرنے کے لیے جو ہے وہ نہیں رکھ دیا کہ سورج کی شعاعیں آئیں گی تو وہ اس کو خشک کر دیں گی، یا ہوا چلے گی تو اس کو خشک کر دے گی۔ تو لہٰذا جمہور فقہا کہتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے
کہ سورج کی شعاؤں میں یا دھوپ میں یا ہوا کی صورت لگنے کی صورت میں نجاست زائل نہیں ہوتی، بلکہ اس کو پانی سے دھونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدو کے پیشاب کو پانی کے ساتھ آپ نے اس کو پاک کیا، اوپر پانی گرایا ہے، آپ نے اس کو اس وقت تک نہیں چھوڑ دیا کہ وہ خشک ہوتا رہے دھوپ کے اندر یا ہوا لگتی رہے اس کو تو پاک ہو جائے گا، نہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سورج اور ہوا کے ذریعے نجاست لگی چیز کو، یعنی سورج کی شعائیں یا سورج کی روشنی یا ہوا کی صورت میں نجاست لگی چیز کو پاک کیا جا سکتا ہے، کیونکہ طہارت کے لیے نجاست کا اثر زائل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ وہ چیز جس چیز سے بھی ہو جائے وہ ممکن ہے، یعنی کہ اصل ہمارا مقصد جو ہے وہ نجاست کا اثر ختم کرنا ہے، تو وہ جس چیز سے بھی ہمیں مقصود حاصل ہو جاتا ہے ہمارا، وہ ہم کریں گے۔ یہ قول حنفیہ کا ہے، یہ قول جو ہے یہ احناف فقہائے کرام کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اصل نجاست کا اثر ختم کرنا مقصود ہے، تو وہ جس چیز سے بھی زائل ہو جائے، اس کا اثر ختم ہو جائے، وہ پاکی ہی کہلائے گی اور وہ طہارت ہی کہلائے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے رضی اللہ عنہ کی کہ کانت الکلاب تبول، کہ کتے جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں پیشاب بھی کرتے تھے، وتقبل وتدبر، آتے جاتے بھی تھے، فی المسجد، مسجد میں، کس زمانے میں؟ فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، فلم یکونوا یرشون شیئا من ذالک، تو اس پر وہ پانی نہیں بہاتے تھے، پانی نہیں چھڑکتے تھے۔ تو اس حدیث سے جو ہے وہ استدلال کرتے ہوئے احناف کہتے ہیں کہ جس چیز سے بھی نجاست کا اثر ختم ہو جائے، چاہے وہ ہوا ہو، چاہے وہ سورج کی شعائیں روشنی ہو، تو وہ چیز پاک ہو جاتی ہے۔ دوسری بات اس سے وجہ استدلال یہ ہے کہ پیشاب وغیرہ کی نجاست ہوا سورج کی روشنی سے ہی زائل ہو جاتی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ اب یہ کتے جو آتے تھے مسجد میں پیشاب کرتے تھے، جیسے عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، یہ حدیث عبداللہ بن عمر کی جو ہے کہ کتے جو مسجد میں پیشاب کرتے تھے، آتے جاتے رہتے تھے، تو اس میں وجہ استدلال انہوں نے یہ کی ہے، انہوں نے کہا کہ اس کو کہیں بھی ہمیں نہیں بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دھوتے تھے، ان کتوں کے پیشاب کو یا ان کے آنے جانے میں جو آثار لگتے تھے مسجد کے اندر، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ فلم یکونوا یرشون شیئا من ذالک، یعنی پانی اس کے اوپر نہیں چھڑکتے تھے۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے تعلیقاً ذکر کی ہے۔ تعلیقاً سے مراد یہ کہ امام بخاری جو ہے وہ حدیث جو ہے بسا اوقات اس کا کوئی راوی حذف کر کے، یعنی اپنے استاد سے حدیث بیان کرتے، اپنے استاد سے حدیث بیان نہیں کرتے، اپنے استاد کے استاد سے جب حدیث بیان کریں تو وہ کہتے ہیں قال فلان، یا پھر کہتے ہیں رویہ مجہول کے صیغے کے ساتھ، یا پھر جو ہے وہ صیغہ جزم کے ساتھ۔ تو جب امام بخاری، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے اس فتح الباری کے اندر کہ جب امام بخاری صیغہ جزم کے ساتھ روایت کریں، یعنی قالا یا قالا کہیں، اس کا مطلب یہ کہ ان کو پتہ ہے کہ حدیث یہ صحیح ہے، لیکن چونکہ انہوں نے سنا نہیں ہوتا اپنے استاد سے، لہٰذا وہ درمیان میں استاد کا واسطہ ختم کر کے اپنے استاد کے استاد سے حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وقال فلان وقال فلان۔ تو جب وہ کہتے ہیں وقالا یعنی صیغہ جزم کے ساتھ، تو حدیث صحیح ہوتی ہے، لیکن جب امام بخاری کہتے ہیں رویہ یعنی روایت کی گئی ہے، بیان کی گئی ہے، یا حدثنا یا ہمیں بیان کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث یہ صیغہ تمریز کے ساتھ ہے، اس کو تمریز کا صیغہ بولتے ہیں، مجہول کا صیغہ، تو اس حدیث میں کلام ہوتی ہے۔ لیکن اس حدیث کو امام بخاری نے صیغہ جزم کے ساتھ بیان کیا ہے وقال فلان، تو یہ گویا حدیث صحیح ہے، اور سنن ابی داؤد کے اندر بھی حدیث یہ موجود ہے، اور ابن حبان کے اندر بھی، اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے۔ تو اس سے وجہ استدلال یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے اس کتوں کے پیشاب کو دھویا نہیں، بلکہ سورج کی روشنی کے لیے چھوڑ دیا، وہ سورج کی روشنی آتی تھی، ہوا آتی تھی تو پاک ہو جاتا تھا خود ہی۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ ایسا فعل نہیں رہا، بلکہ اس وقت کی بات ہے یہ حدیث جو عبداللہ بن عمر کی، جب مسجدوں کو بند کرنے کا حکم ابھی تک نازل نہیں ہوا تھا، یا مسجدوں کی صفائی کا یا ان کا اہتمام کرنے کا ابھی تک حکم نہیں آیا تھا، اس وقت کی بات ہے۔ اس کے بعد پھر حکم آ گیا، مسجدوں کو دروازے لگا دیے گئے، اور پھر مسجد کو باقاعدہ جو بند کر دیا جاتا تھا تو کتے اس میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ تو یہ وہ کہتے ہیں کہ حکم اس کا پہلے کا ہے، لیکن انہوں نے ایک توجیہ بیان کی کہ یہ ہر وقت ایسا نہیں ہوتا رہا، بلکہ اس وقت تھا جب مسجدیں نئی بنی تھیں، ابھی نئے جو ہے وہ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، تو اس وقت جو ہے مسجد کے دروازے بھی نہیں تھے اور کتے داخل ہو جاتے تھے۔ تو بہرحال مسئلہ ہم نے چونکہ اخذ کرنا ہے، ہمیں اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے، اصل ہم نے دیکھنا حکم اس کا کہ اس کو پاک کیا جاتا تھا یا نہیں۔ تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ وہ اس گندگی لگی یا پیشاب لگی جگہوں پر پانی نہیں بہاتے تھے، چھڑکتے تھے، بلکہ وہ خود ہی خشک ہو کر یا سورج کی شعاؤں سے پاک ہو جاتی تھی۔ تو اس میں راجح موقف کیا ہے؟ دونوں اقوال میں سے راجح قول یہی ہے کہ اگر سورج کی روشنی یا ہوا اسے نجاست کا ہوا سے، اگر سورج کی روشنی یا ہوا سے نجاست کا اثر زائل ہو جائے تو چیز پاک ہو جاتی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہے، انہوں نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہے۔
اور جمہور کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے جمہور کی دلیل کا انہوں نے جواب یہ دیا ہے کہ جو بدو والی حدیث ہے وہ اس پہ جو ہے وہ لاگو نہیں ہوگی، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آپ چونکہ ہر چیز میں سبقت لے جانے والے ہوتے تھے، تو آپ نے جو ہے اس کو اتنی دیر کے لیے نہیں چھوڑا، کیونکہ نماز ہے، لوگوں نے نماز، وہاں مسجد ہے، لوگوں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈول پانی کا وہاں بہایا ہے، اس کے پیشاب پر پانی بہانے کی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ نجاست صرف پانی سے ہی زائل ہو سکتی ہے، کسی اور چیز سے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ جتنا جلدی ہو سکے نجاست کو زائل کیا جائے۔ تو ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی امت کو بتانا چاہتے تھے کہ جتنا جلدی ہو سکے نجاست کو زائل کرنا چاہیے، فورس میں جلدی کرنی چاہیے، لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس جگہ سورج کی روشنی یا ہوا نہ آتی ہو، جس جگہ بدو نے پیشاب کیا ہو اس جگہ سورج کی روشنی یا ہوا نہ پہنچ سکتی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پانی سے جو ہے وہ پاک کر دیا ہو۔ تو لہٰذا یہ جواب ہے جمہور کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث بدو کے پیشاب پر پانی بہانے والی، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ پانی کے بغیر کوئی چیز جو ہے وہ کسی اور چیز سے نجاست زائل نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کی یا تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی امت کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ نجاست کو زائل کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، لیٹ نہیں کرنا چاہیے، تاخیر نہیں ہونی چاہیے، یا پھر جو ہے اس ایسی جگہ میں اس نے پیشاب کیا تھا بدو نے کہ وہاں سورج کی روشنی جو ہے اور شعائیں ہوا وغیرہ نہیں جاتی تھی، تو اس کو آپ نے جو ہے وہ پانی ڈال کر، پانی کا ڈول بہا کر اس کو پاک کر دیا۔ تو راجح موقف یہی ہے، واللہ تعالی عالم، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اور کسی کے پاس سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم استاد محترم۔ وعلیکم سوال السلام۔ یہ ہے کہ اگر ایک شخص بھول گیا کہ اس کے جسم پہ نجاست لگ، لیکن نماز کے بعد اسے یاد آ جاتا ہے کہ اب اس کے جسم پہ نجاست لگی ہوئی ہے، کیا اس کے ساتھ بھی وہی مسئلہ ہوگا جو اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جسے دوران نماز یہ یاد آتا ہے کہ اس کے جسم پہ نجاست لگی ہوئی ہے، پھر اس کو نماز کاٹ کر نئی سے پڑھنی پڑتی ہے؟ دوبارہ آپ سوال کیجئے، میں آپ کا سوال سمجھا نہیں، دوبارہ سوال کریں، سوال دوبارہ بتائیں۔ استاد محترم، سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کسی شخص کے جسم پہ نجاست لگی ہے، جی لیکن اسے یاد نہیں رہا، اور نماز کے بعد اسے یاد آیا کہ میرے جسم پہ نجاست لگی ہوئی تھی، کیا اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو جسے دوران نماز جسم پہ نجاست لگی ہوئی یاد آتی؟ جب اس کو نماز کے دوران نجاست لگ گئی ہے تو اس کو پتہ کیسے چلا ہے کہ مجھے نماز کے دوران لگی ہے؟ اس کا مطلب اس کو پتہ چل چکا ہے، تو فوراً نماز توڑے گا، وہ نماز جاری رکھے گا، بلکہ نماز فوراً توڑے گا، اور نماز جا کر دوبارہ طہارت حاصل کر کے، اس کا بھی وہی حکم ہے جو کپڑے ہم نے بتایا ہے کہ اگر ایسے کپڑے پر لگی ہے جو اتارا جا سکتا ہے، مثال کے طور پہ پگڑی ہے یا ٹوپی ہے یا جیکٹ وغیرہ ہے یا جوتا وغیرہ ہے، تو اگر تو ان چیزوں پہ لگی جس کو اتارنا ممکن ہے تو فوراً اتار کر پھینک دے گا، نماز جاری رکھے گا۔ لیکن اگر ایسی چیز پر دوران نماز گندگی لگی ہے جس کو اتارنے سے ستر ننگا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ نماز توڑ کر جا کے اس کو پاک کرے گا اور آ کر دوبارہ نماز پڑھے گا۔ یہ دونوں صورتیں ہیں جس آدمی کو نماز کے دوران نجاست لاحق ہوتی ہے، نجاست لگ جاتی ہے کسی چیز کے، کسی کے پھینکنے سے، یا جو ہے وہ کسی اور سبب سے لگ جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو پتہ تو چل گیا کہ نماز کے دوران ہی لگی ہے۔ تو اس صورت میں دو صورتیں ہیں، اگر تو کسی ایسے کپڑے پر لگی جس کو اتارا جا سکتا ہے، یا جوتے پر، یا اگر وہ جوتے میں نماز پڑھ رہا ہے، یا پھر ٹوپی وغیرہ پر یا جیکٹس وغیرہ پر، تو وہ اس کو اتار کر پھینک دے گا، نماز جاری رکھے گا۔ لیکن اگر اس کے قمیض شلوار وغیرہ پر لگی ہے جس کو اتارنے سے اس کا ستر ننگا ہو جائے گا، تو پھر وہ نماز توڑ کر جو ہے وہ طہارت حاصل کر کے دوبارہ جا کر جو ہے وہ وضو کرے گا اور طہارت حاصل کر کے نماز پڑھے گا، نجاست کو زائل کر کے۔ میرا اصل سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے جسم پہ نجاست لگی ہوئی ہے لیکن اس کو نماز کے بعد یہ یاد آ جاتا ہے کہ اس کے جسم پہ نجاست لگی ہوئی تھی، بھائی اگر میں بتا کپڑوں پہ چکا لگی ہوں ہوئی تھی، بھائی میں بتا چکا ہوں جس وہ چیز پر بھی کپڑوں والا لگی ہے، ایک منٹ میری بات سنیے، جس چیز پر بھی نجاست لگی ہے اگر اس کو نماز کے بعد یاد آتا ہے تو پھر اس کی نماز ٹھیک ہے، اس کی نماز درست ہے، نماز دہرائے گا نہیں بلکہ نجاست کو بس ختم کرے گا۔ لیکن اگر اس کو دوران نماز نجاست لگی اور اس کو پتہ بھی چل گیا ہے، تو پھر میں آپ کو صورتیں بتا چکا ہوں کہ اگر ایسے کپڑے پر لگی جو اتارا جا سکتا ہے تو پھر وہ اتارے گا، لیکن اگر نہیں اتارا جا سکتا پھر جا کر اس کو ظاہر کر کے دوبارہ نماز پڑھے گا۔ تو نماز اس کی ٹھیک ہے جس کو یاد نماز کے بعد آیا۔ بارک اللہ۔ جی سر وہ سطر کے بارے میں بعد میں بیان کریں گے؟ وہ مسائل آئیں گے انشاءاللہ، یہ تفصیل کے ساتھ مسائل آئیں گے، سطر کا بیان آئے گا انشاءاللہ کہ عورت کا سطر کتنا ہے، مرد کا سطر کہاں سے کہاں تک ہے، انشاءاللہ یہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ران کیا سطر میں داخل ہے یا نہیں،
یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. کسی سسٹر نے سوال کیا تھا گروپ میں، یا کسی اسٹوڈنٹ نے سوال کیا تھا کہ اگر ہم صفائی کرتے ہیں سین وغیرہ کی یا گھر کی یا برتنوں وغیرہ کی، تو اگر کپڑوں کو نجاست لگ جاتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گھروں کی جو صفائی ہوتی ہے، سین وغیرہ پاک ہوتے ہیں، ان میں کوئی ایسی نجاست نہیں ہوتی. اس طرح برتن وغیرہ جو ہم دھوتے ہیں وہ چیزیں ساری پاک ہوتی ہیں، تو وہ لگنے سے تو انسان کے کپڑے وغیرہ نجس نہیں ہوں گے. لیکن اگر کسی نے ایسی جگہ دھوئی ہے کہ جہاں نجاست تھی اور اس کو پتہ چلا ہے کہ چھینٹے اوپر جو ہے وہ لگے ہیں اس کا کپڑے پر، تو وہ ان چھینٹوں والی جگہ کو دھو لے گا اور نماز اس میں پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر ایسی جگہ کو دھویا ہے جو فرش پاک ہے، اصل تو ہر چیز میں یہی کہ وہ پاک ہے، اگر ایسی چیز کو دھویا ہے کہ وہ برتن ہیں یا فرش ہے یا کوئی چیز ہے وہ پاک ہے، عموماً پاک ہی ہوتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اگر کوئی چھینٹے وغیرہ لگ بھی جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر ٹوائلٹ وغیرہ کسی جگہ کو صاف کیا اور اس صاف کرنے کے دوران چھینٹے اوپر کپڑوں پہ لگتے ہیں، تو اگر تو اس کو یاد ہے تو ان کو دھو کر اتنی جگہ کو، چھینٹوں والی جگہ کو، یا اس پہ چھینٹے مار لے یا اس کو دھو لے، اس میں نماز پڑھ لے گا. اگر اس کو یاد نہیں اس طرح نماز پڑھ لی تو پھر وہی مسائل جو آج ہم نے پڑھے ہیں وہ سارے اس پہ لاگو ہوں گے انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم، میرا سوال یہ ہے کہ جب وہ نماز چھوڑ کر جائے گا دوبارہ وضو کرنے اور نجاست کو جی زائل کرنے کے لیے، تو کیا وہ جو نماز اس نے پڑھی ہوگی وہ وہیں سے آ کے دوبارہ آغاز کر سکتا ہے، یا وہ نئے سرے سے نماز شروع کرے گا؟ نہیں، دوبارہ نئے سرے سے نماز پڑھے گا. یہاں وہ اس کو پہلے والی نماز کے ساتھ ملائے گا نہیں، کیونکہ وہ یہاں حکم وہ نہیں ہے جو نماز میں اگر ایک رکعت رہ جاتی ہے یا 2 رکعت تو دوبارہ صرف اتنی پڑھتا ہے جتنی بھولا ہے، نہیں، بلکہ یہاں حکم نجاست کا ہے. یہاں چونکہ اس کی چیز نجس لگی ہوئی ہے تو اس صورت میں وہ حکم نہیں ہوگا جو نماز میں ایک رکعت کم یا زیادہ پڑھنے سے وہ صرف اتنی پڑھے گا جتنی اس کو بھول ہوئی ہے. اس صورت میں وہ دوبارہ نماز ساری دہرائے گا، کیونکہ اس کی نماز پہلے والی ختم ہو چکی ہے، اس نے نماز توڑ دی ہے بغیر کسی عذر کے. عذر مطلب یہ کہ اس نے ہم جب نماز مثلا ایک امام صاحب جو ہے ایک رکعت اگر بھول گئے ہیں، 3 رکعت پڑھا دی ہیں، یا مغرب کی 2 رکعت پڑھ کے تشہد بیٹھ گئے اور ایک نہیں پڑھی، تو وہ صرف ایک رکعت ہی پڑھائیں گے، دوبارہ شروع نہیں کریں گے ایک سے. لیکن اس صورت میں اگر اس کو نجاست لگی اور وہ نماز توڑ کے جاتا ہے تو دوبارہ پوری نماز ایک سے شروع کرے گا، جیسے خان صاحب کہتے ہیں ایک سے ہم شروع کرے گا. جزاک اللہ. وہی آ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گروپ میں آپ لوگ ماشاءاللہ بڑے بولتے ہیں، یہاں تو پتہ نہیں، یا تو آپ کو سب کچھ سمجھ ہی آ رہا ہوتا ہے یا پھر سب کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا کیا سوال کریں آپ لوگ. وہ ساری ابھی تازہ پڑھا ہوا ہوتا ہے نا، تو ذہن اصل میں اس طرح ذرا اچھا، وہ پھر چلے ہم ٹھیک. بعد میں دہرائی کرتے ہیں تو پھر سوال پیدا ہوتے ہیں، تو گروپ میں کر لیں جی گے. جی فرمائیے. عرض یہ تھی کہ وہ جو یہ مسئلہ ہے بندے کو معلوم نہیں ہے، جو بھی بھائی نے پہلے پوچھا تھا جی اس بالکل. کا کب نجاست والا، یہ تھوڑا سمجھ نہیں آ رہا. مطلب کیسے سمجھ نہیں آ رہا؟ مطلب ہے کہ ایک بندہ ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو ابھی وقت بھی معلوم ہے کہ وقت ہے اور اس کو نجاست کا پتہ چل گیا، تو عقلی طور پہ تو یہ ہے کہ اس کو دوبارہ دھو کے نماز پڑھ لینا چاہیے. بھائی اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شریعت نے بھول کر کوئی کام کرنا معاف کر دیا ہے، جیسا کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ مومنوں نے کہا کہ اللہ ہمیں بھول چوک جو ہے اس پر پکڑ نہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عجب تو، میں نے قبول کر لی تمہاری دعا. اس کی جو آیت کی تفسیر میں جو مفسرین نے لکھا ہے، عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب دیا کہ ہاں میں نے تمہیں معاف کر دیا. ایک تو یہ آیت اس کی دلیل ہے. دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے. بھائی جب شریعت نے اجازت دی ہے تو کیوں آدمی دوبارہ نماز دہرائے گا؟ مطلب یہ ہے کہ جو فقہاء نے مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ اس کے اوپر دہرانا ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ اصل مسئلہ ہے. لیکن اگر وہ دہرا لیتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، یہ مسئلہ ہے. تو اچھا کہ آپ نے سوال کر دیا ہے، تو میں نے یہ ساتھ وضاحت کر دیتا ہوں کہ اس پر دہرانا واجب تو نہیں ہے جس نے بھول کر ایسی حالت میں نماز پڑھ لی ہے، لیکن اگر وہ دہرا لیتا ہے طہارت حاصل کر کے تو یہ اس نے بہتر کیا اور افضل کیا ہے. لیکن یہاں ہم حکم بیان کر رہے ہیں کہ کیا اس کے لیے ضروری ہے یا نہیں، تو ضروری نہیں ہے اگر وہ بھول کر ایسا کر لیتا ہے. لیکن اگر وہ نفلی طور پہ ایسا کر لیتا ہے کہ طہارت کے بعد دوبارہ نماز دہرا لیتا ہے تو جائز ہے اس کے لیے. جزاک اللہ. پھر تو بس اپنا رخصت پہ ہی عمل کیا جائے، آسانی رکھی جائے. ہاں آج کل سارے رخصت والے ہی ہیں، عزیمت پر عمل کرنے والے بہت ہم کم ہیں. جزاک اللہ خیر. جیسے جیسے ایمان کمزور ہوتا جاتا ہے اس طرح رخصتیں زیادہ ڈھونڈنے کے لیے ہم پھرتے ہیں. اس میں برائی تو نہیں ہے استاد محترم؟ شاید نہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن علماء نے عیب سمجھا ہے کہ ایک آدمی اپنی عادت ہی بنا لے رخصتیں تلاش کرنے کی،
کہ فتویٰ اس سے لے جو رخصتیں دیتا ہو. بعض لوگ آپ دنیا دار آج دیکھتے ہیں جو ہمارے عموماً لوگ سود کھانے والے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، فتویٰ اپنے من کے مولوی سے لیتے ہیں جو اس کو پتہ ہے کہ میری خواہش کے مطابق فتویٰ دے گا. بس اوقات اس کو پیسہ دیتے ہیں یا ان کے نیچے مولوی صاحب لگے ہوئے ہیں یا ان کو کوئی ان سے کوئی تعلق ہوتا ہے تو اسی سے فتویٰ لے کسی اور سے نہیں لیتے. وہ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب ہمیں فتویٰ دے رہے ہیں تو بس ہم قصوروار نہیں ہیں یا ہم بری ہیں. نہیں، اس میں علماء نے کہا کہ وہ آدمی، بہت بڑی سخت جملہ اس کے بارے میں علماء نے بولا ہے کہ جو آدمی رخصتیں تلاش کرنے پہ لگ جاتا ہے کہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر مسئلے میں رخصت میں تلاش کرو، لیکن یہ ہوتا ہے مجبوری کی صورت میں جو علماء نے شریعت نے رخصت رکھی ہے اس کو انسان استعمال کرے، جیسا کہ سفر میں نماز قصر کرنا ہے. اس طرح کے مسائل جو ہیں یہ عزیمت اور رخصت دونوں پہ عمل تو جائز ہے، لیکن اگر آدمی رخصت پہ عمل کر لے، عادت اپنی نہ بنائے کہ آدمی رخصتیں تلاش کرنا شروع کر دے کہ اب ہر مسئلے مجھے رخصت مل جائے. بارک اللہ. ٹائم کافی ہو چکا ہے، اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں چونکہ آپ کی دوسری کلاس بھی گرامر کی شروع ہونے والی ہے اور یہاں مجھے ہاتھ بھی نظر آ رہے ہیں کافی سارے کہ پتہ نہیں اب یہ جو ہاتھ اٹھائے جا رہے ہیں یہ بس کرنے کے ہیں یا کوئی سوال کرنے کے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. چلیے بہرحال اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. ایک مسئلہ ہمارا رہ گیا ہے اس سے ریلیٹڈ، اسی نجاست کو زائل کرنے کے بارے میں، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے کہ کون سی چیزوں کو کھج کر پاک کیا جائے گا، کون سی چیزوں کو دھو کر پاک کیا جائے گا. انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.